کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں اچانک کوئی سوال دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ایسا سوال جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن وہ آ کر دل کے بیچوں بیچ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کسی نے اندر سے چپکے سے پکارا ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ ہماری کہانی کہیں بہت پہلے سے چل رہی ہے، کہ اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کچھ طے ہو چکا تھا، کہ ہم نے کسی بہت عظیم ذات سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کی گہرائی میں جائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی ہماری روح دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑی تھی؟ ہم نے وہاں کیا کہا تھا؟ ہم نے وہاں کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ احساس آج بھی ہمارے اندر کیوں ہے؟ اور ہم گناہ کرتے ہیں تو اندر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ آخر ہے کیا؟ یہ سب کچھ آج ہم بہت آہستگی سے بالکل دل کے قریب ہو کر سمجھیں گے۔ تو آئیے ہم اس سفر کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا اصل سفر شروع ہوا تھا، اس دنیا سے نہیں، اس سے بہت پہلے، جس وقت نہ دنیا تھی نہ زمین تھی، اس وقت ہماری روح تھی۔ ہمارا سفر دنیا سے شروع نہیں ہوا تھا۔ قرآن ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو انسان کے اندر ایک عجیب سا کھچاو، ایک پہچان اور ایک روشنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی روحوں کو نکال کر ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جسے عہد الست کہا جاتا ہے، وہ لمحہ جہاں انسان نے پہلی مرتبہ میں کہا تھا، جہاں انسان پہلی مرتبہ بولا تھا، جہاں انسان نے پہلی مرتبہ کسی کو رب کہا تھا۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی ملاقات تھی، وہ پہلی بات چیت، وہ پہلا وعدہ۔ لیکن ہماری روح اللہ کے سامنے کیوں تھی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے یہ منظر کیوں قائم کیا، یہ سوال کیوں پوچھا، یہ وعدہ کیوں لیا؟ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، یعنی تم پیدا کسی بھی گھر میں ہو، ماحول اچھا ہو یا برا، تمہارے ارد گرد دین ہو یا نہ ہو، دنیا تمہیں رب سے دور کرے یا قریب، پھر بھی تم سچ کو پہچان لوگے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پہلے ہی پہچان چکے ہو۔ اس لیے ہماری روح اللہ کے سامنے اس لیے کھڑی کی گئی تاکہ اللہ کی پہچان ہمارے اندر ابدی طور پر رکھ دی جائے۔ اس لیے انسان چاہے جتنا بگڑ جائے، جتنا بھٹک جائے، جتنی گہری گمراہی میں چلا جائے، ایک چھوٹا سا لمحہ آتا ہے جس میں دل کانپ جاتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، یہ ٹھیک راستہ نہیں، لوٹ آؤ۔ کوئی تمہیں پکار رہا ہے۔ یہ پکار صرف نصیحت نہیں، یہ پکار یاد دہانی ہے اس وعدے کی جو ہم نے خود اپنی زبان سے کیا تھا۔ ہم وہ وعدہ بھول کیوں گئے؟ یہ بھی قرآن نے بتایا۔ دنیا امتحان ہے، اور امتحان اسی کا ہوتا ہے جس سے بھلوایا جائے۔ اگر ہمیں سب یاد رہتا تو انسان کا امتحان ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے زمین پر بھیجا، سو یادداشت چھپا دی گئی لیکن پہچان نہیں چھپائی گئی۔ اس لیے آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی کوئی آیت پڑھی تو دل کانپ اٹھا، کبھی کسی گناہ کے بعد ایسا لگا جیسے اندر سے کوئی روک رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پاس ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کبھی دل میں بے وجہ اللہ کا ذکر اتر آیا، کبھی ایسا لگا کہ کسی نے اندر سے پکڑا اور پلٹا دیا۔ یہ سب یادداشت نہیں، یہ روح میں رکھا ہوا وہ وعدہ جگاتا ہے۔ کیا ہماری روح دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے باتیں کرتی تھی؟ قرآن نے بتایا، اللہ نے سوال کیا، روحوں نے جواب دیا، اور روحیں اس بات کی گواہ بن گئیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی روح اس دن اللہ کی پہچان سے مالا مال کر دی گئی تھی۔ وہ پہچان آج بھی اندر ہے۔ اس لیے
جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اندر سے چبھن ہوتی ہے، جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو نیچے سے ایک کسک آتی ہے، جب راتوں کو جاگ کر روتا ہے تو دل پر کچھ نرم پڑ جاتا ہے، جب قرآن کا کوئی ٹکڑا سنتا ہے تو کچھ ہلتا ہے، جب اچانک اللہ کا ذکر دل میں اتر جاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب روح کی باتیں نہیں، یہ روح کا وہ اقرار ہے جو اللہ نے اس میں رکھ دیا تھا، اور جب کوئی بندہ خود سے نہیں بلکہ بے وجہ نیکی کی طرف کھنچتا ہے تو یہ اس وعدے کی گونج ہے۔ جی ہاں، کبھی ہم ذکر نہیں کرتے، ہم سے ذکر کروایا جاتا ہے۔ روح کبھی کبھی کیوں جاگتی ہے؟ اس لیے کہ روح اصل میں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور قرآن کہتا ہے بلا شبہ دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گناہ کر کے خوش نہیں رہ سکتے، غلطی کر کے اندر سے چین نہیں ملتا، نیکی کرتے ہوئے دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ عبادت کبھی بوجھ لگتی ہے، کبھی دل کی خواہش بن جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ یہ کوئی کون ہے؟ وہ آپ کی روح کا رب ہے، جسے آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے رب کہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ زندگی جیسے ایک اندھے کے راستے پر چل رہی ہے، اور ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک لے جانا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ دنیا میں آ کر کیوں کچھ چیزوں کو فوراً سچ مان لیتے ہیں؟ کیوں ہمارے دل کو اللہ کا شبد اتنا اپنا سا محسوس ہوتا ہے؟ کیوں کچھ سوال بنا کسی انسان کے سکھائے ہمارے اندر خود پیدا ہو جاتے ہیں؟ آخر یہ قربت کہاں سے آئی؟ بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں۔ اصل کہانی اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے کی ہے۔ وہ وقت جب کچھ نہ تھا، دنیا نہیں تھی، جسم نہیں تھے، نام نہیں تھے، صرف روحیں تھیں اور ان کا رب تھا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم اسی رب کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، ہم وہاں موجود تھے، آپ کی روح بھی، میری بھی، ہر انسان کی۔ آپ اندازہ کریں، رب نے صرف روحوں کو پیدا نہیں کیا تھا، انہیں خطاب کیا تھا، انہیں سوال دیا تھا اور جواب ہم نے دیا تھا۔ آپ نے بھی دیا تھا، میں نے بھی دیا تھا، ہر روح نے دیا تھا۔ قرآن اسے یوں بتاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف 172۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے دین اسلام میں عہد الست کہا جاتا ہے۔ روحوں نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی، اس لیے آج بھی جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ آواز نئی نہیں ہے، یہ کہیں بہت پہلے سنی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت ٹوٹتے ہیں تو زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے؟ چاہے آپ نماز کے پابند ہوں یا نہ ہوں، چاہے آپ نے دین سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، چاہے آپ نے کبھی کسی مذہبی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، پھر بھی اللہ کا شبد دل کو ایسا لگتا ہے جیسے تھکی ہوئی روح کو اچانک اپنی پناہ مل گئی ہو، جیسے ساری بے چینیاں ایک لمحے کو رک جائیں اور اندر کہیں بہت گہری جگہ پر کوئی سکون آہستہ سے جا کر بیٹھ جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ نام دل کو یاد دلاتا ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو کبھی بھی۔ کیونکہ ہم نے اسے وہیں پہچانا تھا۔ عالم روح میں اور یادیں جسم کے ساتھ نہیں آتی پر اثر آتے ہیں۔ روح کی پہچان دنیا میں بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اب یہ بات سنیں، بڑی گہری اور بڑی ضروری۔ اللہ نے روحوں کو صرف پیدا نہیں کیا، صرف سوال نہیں پوچھا، بلکہ انہیں دنیا کے لیے ذمہ داری بھی دی۔ روحوں نے ربوبیت کی گواہی دی اور پھر اللہ نے انہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجنا تھا، جس میں ایک مقصد تھا، کون اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے۔ سوچئے، یہ دنیا کوئی بے مقصد جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں روح کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو بھولتی نہیں۔ یہاں سجدوں سے زیادہ نیتوں کا امتحان ہے، الفاظ سے زیادہ اعمال کی گواہی ہے۔ اور اب آپ سے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ نیک کام آپ کے اختیار کے بنا بھی ہو جاتے ہیں؟ جیسے کبھی دل اچانک نرم ہو جاتا ہے، کبھی توبہ کرنے کا خیال خود آ جاتا ہے،
کبھی قرآن کی آیت دل کو ایسے لگتی ہے جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ میں کہاں سے بدل رہا ہوں، یہ سب کیوں ہوتا ہے۔